اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے حزب اللہ اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا آتنکواد غزہ اور فلسطین سے بڑھتے بڑھتے لبنان اور شام تک پہنچا، حزب اللہ بھی ٹکرائی۔ اب خبر آ رہی کہ حزب اللہ اور اسرائیل یہ دونوں جنگ بندی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ اور اسرائیل نے جنگ بندی پر ابتدائی طور پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ جیو نیوز میں شائع غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جنگ بندی کی صورت میں حزب اللہ دریائے لیتانی سے شمال تک پیچھے ہٹ جائے گا، جبکہ اسرائیل جنوبی لبنان سے انخلا کر لے گا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سرحدی حد بندی پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ امریکہ کی نگرانی میں جنگ بندی کی نگران فورس کام کرے گی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق معاہدے کی موجودہ تفصیلات اسرائیل کے حق میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر زمینی کارروائی کے 2 اہم اہداف حاصل کرے گا۔ خیر، آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اسرائیل اور حماس، اصل تو جنگ بندی ان کی ہونی چاہیے تھی، مگر اسرائیل جیسے آتنکوادی نے نہیں مانا اور غزہ اور حماس کے ساتھ آج تک بمباری جاری ہے۔ غزہ اور حماس پر آج تک گولیوں کا نشانہ جاری ہے اور ہزاروں بے قصور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، عورتیں، خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری بڑی خبر آ رہی ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ ای۔ جی ہاں، علی رہبر اعلیٰ ایرانی خامنہ ای نے ایک تقریر میں کہا کہ اسرائیل کے رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ گرفتاری کا وارنٹ کافی نہیں، بلکہ نیتن یاہو کو تو پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤ، اس کو سزائے موت دو۔ علی خامنہ ای نے ایران کے مختلف حصوں سے بیسج کے ارکان کے ایک گروپ کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ اسرائیل کے مجرم رہنماؤں کے خلاف موت کی سزا جاری کی جانی چاہیے اور نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری کی سزا کافی نہیں ہے۔ اور یقیناً علی خامنہ ای کے بات سے ہم بھی متفق ہیں، اور میں تو پہلے جیسے ہی یہ خبر آئی تھی کہ ان کی گرفتاری کا وارنٹ نیتن یاہو کی، تو میں نے کہا تھا کہ گرفتاری کا وارنٹ نہیں، ان کو تو سزائے موت ہونی چاہیے۔ اور آج 5 دن کے بعد میں علی خامنہ ای کا بھی ایسے ہی بیان آیا ہے، بلکہ دنیا کے کئی لوگ چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو اب اس زمین پر اس کے ناپاک قدم ہونا ہی نہیں چاہیے۔
یہ ناپاک انسان ہے، یہ قاتل ہے، یہ ظالم ہے، اور اس نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا ہے، اس لیے اس کو صرف گرفتار کیا جانا کافی نہیں بلکہ نیتنیاہو کو سزائے موت دی جانی چاہیے۔ اور ہاں، اب یہ پاگل ہو چکا ہے، جیسے پاگل جانور ہوتا ہے نا، پاگل ہو چکا ہے، کیونکہ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور فوج یہ آپس میں لڑنا شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور فوج کے درمیان دراڑیں پڑنے لگی ہے اور نیتنیاہو نے اپنی ہی فوج سے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے پڑوسی ملک پاکستان سے آ رہی ہے کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کا جو احتجاج ہوا، جو مظاہرہ آندولن ہوا، اس میں گرفتاریاں عمل میں آئی ہے، اور گرفتاریاں اتنی عمل میں آئی ہے کہ اسلام آباد میں CIA کی جو بلڈنگ ہے اس کو ہی جیل بنا دیا گیا، سب جیل قرار دے دیا گیا۔ اسلام آباد انتظامیہ نے CIA بلڈنگ I9 کو سب جیل قرار دے دیا۔ جیو نیوز کے مطابق تحریک انصاف کے احتجاج اور گرفتاریوں کے پیش نظر انتظامیہ نے I9 میں واقع CIA بلڈنگ کو سب جیل قرار دے دیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے CIA بلڈنگ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق بلڈنگ کو آرٹیکل ایکٹ 1894 کے سیکشن 3 کے تحت سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلامی آباد انتظامیہ کی درخواست پر سب جیل بنانے کی منظوری وزارت قانون اور پارلیمانی امور نے دے دی۔ حالیہ احتجاج میں گرفتار ہونے والوں کو اس سب جیل میں رکھا جائے گا۔ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے مختلف علاقوں سے تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہے، جبکہ کچھ قافلے شہر اقتدار کے قریب بھی پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان کے لیے آخری سانس تک کھڑی ہوں، ان کی رہائی تک مارچ ہم ختم نہیں کریں گے، بشرا بی بی نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ناظرین، اسرائیلی آتنکواد کو لے کر پھر ایک بڑی خبر، دو بڑی خبریں، بلکہ اسرائیل کو لے کر دو بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی خبر یہ آ رہی ہے کہ ہیومن رائٹس واچ نے یہ کہا کہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 3 لبنانی صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ جی ہاں، صحافی، جرنلسٹ، پترکاروں کو بھی اسرائیلی آتنکوادی نہیں بخش رہے ہیں، بلکہ ہیومن رائٹس واچ جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیم ہے، ہیومن رائٹس واچ، اس نے خود کہا کہ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں 3 لبنانی صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تنظیم کی اطلاعات کے مطابق بمباری میں ایسے بم استعمال کیے گئے جو امریکی جدید آلات سے منسلک ہیں۔ وہیں پر دوسری خبر اسرائیل کو لے کر یہ بھی آ رہی ہے کہ اب اسرائیل میں سیاحت، ٹورزم پوری طریقے سے مفلوج ہو گیا، ختم ہو گیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 90 ہوٹلیں پوری طریقے سے بند ہو گئی۔ 90 ہوٹلز جنگ کے آغاز کے بعد سے اسرائیل میں سیاحت، ٹورزم مفلوج ہو کر رہ گئی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے 90 ہوٹلوں نے اپنے دروازے پوری طریقے سے بند کر لیے ہیں۔ اسرائیلی ہوٹل ایسوسی ایشن کی طرف سے اتوار کو جاری رپورٹ میں بتایا گیا کہ سیاحت 20% تک رک گئی ہے، یعنی اسرائیل جانے کے لیے اب کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ صفحہ ہستی سے اور زمین سے ہی اسرائیل ختم ہو جائے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر فلسطین اور غزہ کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، زمین پر اسرائیلی آتنکواد آپ نے، ہم نے سب نے دیکھا کس طریقے سے غزہ کا حال اسرائیلی آتنکوادیوں نے کیا ہے کہ اب وہ 98% غزہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے، اور وہاں کے لوگ انخلا کر چکے ہیں، نکل چکے ہیں، اور کسی طریقے سے الگ الگ کیمپوں میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ کھانے پینے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کئی بچے تو بھوک کے مارے دم توڑ چکے ہیں۔ لیکن اب ایک بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے فلسطینی پناہ گزین کو لے کر کہ اب سیلاب کی وجہ سے وہ لوگ بڑے پریشان ہیں اور تباہ کاریاں وہاں پر بڑھ رہی ہے، تباہی بڑھ رہی ہے۔ اسرائیلی ناکہ بندی اور حملے کی زد میں آنے والی غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں میں بارش نے لاکھوں افراد کے پناہ لینے والے خیموں کو بھی نقصان پہنچایا۔ غزہ کی پٹی میں سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ کے ترجمان محمود نے اپنے تحریری بیان میں اس حوالے سے معلومات دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ کل صبح شروع ہونے والی بارش نے
نقل مکانی کرائے گئے شہریوں کے پناہ لینے والے خیموں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ پانی خیموں کے اندر چلا گیا ہے اور بستروں اور کپڑوں سمیت ہر چیز پانی میں ڈوب گئی ہے۔ عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے زبردستی بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کو بچانے کے لیے فوری مداخلت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے محمود نے درخواست کی ہے کہ شہریوں کو موسم سرما کے منفی حالات سے بچانے کے لیے متبادل خیمے فراہم کیے جائیں۔ یعنی اس وقت فلسطینی واقعتاً بس اللہ ہی ان کی حفاظت کرے، بڑے پریشان ہیں۔